بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8th کلاس، دس از یور تھرڈ لیکچر آف یونٹ نمبر 2، سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا سر سید احمد خان کا تعارف، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے پڑھا تھا سر سید احمد خان کی ان کوششوں کے بارے میں جو انہوں نے انگریز مسلم دوستی کے لیے کی۔ اس کے بعد ہم نے سر سید احمد خان کی مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں پڑھا تھا۔ انہوں نے کون کون سے علاقوں میں کون کون سے اسکول قائم کیے اور کیا کیا تعلیمی خدمات ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کیا کیا کوششیں۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے سر سید احمد خان کی معاشرتی خدمات۔ سر سید احمد خان زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کے خواہشمند تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اقدامات بھی کیے ہیں مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کے لیے۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا کہ انگریزوں کی تعلیمی پالیسی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ انگریزوں نے جا بجا مشنری اسکول قائم کیے، جہاں پر وہ بچوں کو عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، اصلاحیت کی تعلیم دیتے تھے۔ اس طرح وہ بچے جو یتیم و بے سہارا ہوتے تھے، وہ مسلمان یتیم و بے سہارا بچے جو ہوتے تھے، ان کو بھی وہ ان مشنری اسکولوں میں شیلٹر دیتے تھے۔ ایک تو پناہ گاہ ہوتی تھی وہ ان کے لیے، دوسرا وہ ان کی وہاں پر عقائد بھی تبدیل کرتے، تو ان کو عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، عیسائیت کی تعلیم دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب سر سید احمد خان نے اپنے مسلمان اور یتیم بچوں کے لیے انہوں نے یتیم خانے قائم کیا ہے مراد آباد میں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان بچوں کو ایک تو پناہ گاہ بھی ملے، دوسرا ان کے عقائد بھی تبدیل نہ کیے جا سکیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک کیونکہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے ہیں، اس لیے اکٹھا رہنے کی وجہ سے ان میں بہت سے ان کی اسلامی تعلیمات سے وہ دور ہو گئے تھے۔ ان میں مشرکانہ اوہام بھی پائے جانے لگے تھے، پیر پرستی، قبر پرستی اور نظر و نیاز کی رواج بھی ان میں عام ہونے لگے تھے۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے بھی بہت سارا کام کیا، سر سید احمد خان نے بھی اس سلسلے میں کام کیا، اور مسلمانوں کے عقائد کی درستی کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مختلف اخبارات اور رسائل میں مضامین لکھے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی ایک مذہبی اصلاحی تحریک کا آغاز کیا ہے، جس میں وہ مسلمانوں کے عقائد کی درستی کے لیے مختلف مضامین لکھتے تھے، رسائل لکھتے تھے، مختلف مقامات پہ تقریر کرتے تھے، تاکہ مسلمان اپنے مذہب سے دور نہ ہوں بلکہ اپنے مذہب پر ہی قائم رہیں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کے قائم کردہ جو تعلیمی ادارے تھے، سر سید کی تعلیمی تحریک نے بھی اس سلسلے میں بڑا کام کیا۔ سر سید کے جو قائم کردہ تعلیمی ادارے تھے، ان میں نہ صرف ان کو جدید تعلیم کی دی جاتی تھی، بلکہ مسلمانوں کو ان کی مذہبی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے مسلمانوں کی عقائد کی درستی میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک مشہور رسالہ شائع کیا تھا، جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ اس رسالے کا مقصد مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح اور ان کے انداز فکر کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ سر سید احمد خان نے اس رسالے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پرچے کا اجرا یعنی اس رسالے کے شائع کرنے کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کا تہذیب اختیار کرنے پر راغب کرنا، یعنی کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے پر مائل کرنا، اس پر راضی کرنا کہ وہ مکمل طور پر اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں تہذیب الاخلاق رسالے میں کون کون لوگ تھے جو مضامین لکھتے تھے؟ نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولوی چراغ علی اور سید محمود شامل تھے، لیکن سب سے زیادہ مضامین اس رسالے میں خود سر سید احمد خان ہی لکھتے تھے۔ یورپ کے جو مصنفین تھے، جو لکھنے والے تھے، انہوں نے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے۔ تہذیب الاخلاق رسالہ جو تھا، ان تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے شائع کیا جاتا تھا۔ اس رسالے کے ذریعے ہی ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف مائل کیا گیا تھا، ان کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر راضی کیا گیا تھا، رضامند کیا تھا۔ اسی رسالے کے ذریعے سے ایک زمانے کے بعد مسلمانوں میں اسلامی اخوت، قومیت کے احساسات بھی پیدا ہوئے تھے۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات، پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان۔ اس میں ہم پڑھیں گے 2 نیشن تھیوری،
سر سید کا دو قومی نظریہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جان لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان شروع ہی سے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان چونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کا وطن ہے، اس لیے یہاں پر وہ اکٹھے رہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کے سوچ میں تبدیلی ہے۔ ان واقعات میں ایک بڑا واقعہ اردو ہندی جس کی وجہ سے سر سید کی سوچ میں تبدیلی آئی۔ اردو ہندی تنازع کیا تھا؟ 1868 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کی مخالفت میں ایک تحریک شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب تنازع کسے کہتے ہیں؟ تنازع جھگڑے کو کہتے ہیں۔ اردو زبان اور ہندی زبان پر جھگڑا تھا، ٹھیک ہے۔ ہندو چاہتے تھے کہ دفاتر میں اردو زبان کی بجائے ہندی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کی جگہ پر ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اس لیے انہوں نے اردو زبان کی مخالفت میں یہ تحریک شروع کی تھی جسے اردو ہندی تنازع کہا جاتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے تھے۔ اس واقعے نے سر سید کی سوچ کو بالکل تبدیل کر دیا۔ اب ان کو معلوم ہو گیا کہ ہندو مسلم اتحاد کبھی بھی ہندوستان میں ممکن نہیں، اس لیے آپ نے سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا خالق کہا جاتا ہے، کیونکہ سر سید ہندوستان کی تاریخ میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں ہیں، ہندوستان دو بڑی قوموں کا وطن ہے، یعنی ہندو اور مسلمان، جن کے مفادات، جن کے مذاہب، جن کی ثقافت، جن کی روایات، جن کے رسم و رواج، لباس، خوراک، غرض یہ کہ ہر ایک چیز دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی لیے سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا خالق کہا جاتا ہے۔ یہی دو قومی نظریہ آگے چل کر نظریہ پاکستان میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے تحت ہی ہم نے پھر اپنے لیے الگ وطن حاصل کیا تھا۔ 1930 میں اقبال نے الہ آباد کے مقام پر جو اپنا خطبہ پیش کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے دراصل سر سید کے دو قومی نظریے کی ہی تشریح کی تھی۔ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کے دو قومی نظریے کی مزید وضاحت کی تھی، اور سر سید کی ہی سوچ کو عملی شکل پیش کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ اقبال نے سر سید کے تصور کو ایک درجہ آگے بڑھا دیا۔ اقبال نے سر سید کے نظریے کو ایک درجہ آگے کیسے بڑھایا؟ سر سید نے بتایا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں۔ اب اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا دو بڑی قومیں آباد ہیں، لہٰذا ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، یہ علاقے ہیں، ان کو الگ کر کے ایک الگ ریاست بنا دی جائے۔ پھر اسی سر سید کی ہی سوچ کو آگے بڑھایا ہے، اقبال کی سوچ کو آگے بڑھایا ہے۔ بیس کیا ہے؟ ہمارے پاس دو قومی نظریہ۔ اب دو قومی نظریہ آگے بڑھ کر ہمارے پاس نظریہ پاکستان بن گیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحلیق پاکستان کا تصور اصل میں سر سید کے دو قومی نظریے سے شروع ہوا تھا، اور پھر آگے چل کر خطبہ الہ آباد اور پھر قرارداد لاہور کی شکل میں پیش ہوا، جس کے تحت ہم نے 14 اگست 1947 کو اپنے لیے ہندوستان میں الگ وطن قائم کیا۔ اور یہ اس کی بیس کیا تھی؟ سر سید احمد خان کا دو قومی نظریہ تشکیل پاکستان کی بیس تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے پڑھا سر سید احمد خان کی سماجی اور سیاسی خدمات کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سر سید احمد خان کی معاشرتی خدمات کے بارے میں ایک شارٹ سا پیراگراف لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرنی ہے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ یہ دو آپ کے ایکسٹرا کوسچنز ہیں، آپ نے اپنی اسائنمنٹ فائل پہ اکارڈنگ ٹو دا رائٹنگ رول لکھنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔